اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر بہت ہی اہم ہے اور یہ ایک اور لیکچر کی تلخیص ہے۔ یہ تلخیص کیوں کی؟ کبھی کبھار ایک لیکچر میں کچھ پوائنٹس رہ جاتے ہیں جو ہم تلخیص میں ڈال دیتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ اب یہ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ورنہ یہ رکھ دوں گا، اور کیونکہ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اس میں واضح نہیں آتا بعض دفعہ، ذرا میں رکھ رہا ہوں اور آرام سے اب پڑھتا ہوں۔ محترمی اور مکرمی، مرزا جہلمی باری تعالیٰ کو خالق گاڈ اور اہل الجنہ کو بعد قیامت مخلوق گاڈز مانتے ہیں، یعنی قیامت کے بعد اہل الجنہ مخلوق گاڈ ہو جائیں گے اور باری تعالیٰ خالق گاڈ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور خالق اور مخلوق کے فرق کے سبب مخلوق گاڈز کو منی گاڈز اور منی خدا مانتے ہیں، یہ فرق سمجھ لیں، اور باری تعالیٰ سے کمتر مانتے ہیں۔ لیکن یعنی کس اعتبار سے وہ باری تعالیٰ سے کمتر مانتے ہیں؟ خالق اور مخلوق کے اعتبار سے، کہ باری تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں اس کو، اور ان کو مخلوق، ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ لیکن ان میں یعنی ہر ایک کا، ان میں سے یعنی مخلوق اور گاڈ میں سے ہر ایک کا اختیار باری تعالیٰ یعنی خالق گاڈ کے قدرت کے مساوی مانتے ہیں۔ ذرا سمجھ لیجئے گا، اس لحاظ سے وہ مساوی بھی مانتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے وہ کمتر مان رہے ہیں اور دوسرے لحاظ سے مساوی مان رہے ہیں، یعنی مخلوق ہونے کے اعتبار یا مخلوق ہونے کے لحاظ سے کمتر اور اختیار کے لحاظ سے برابر، بلکہ بعض لحظ سے منی گاڈ اور منی خدا کا اختیار باری تعالیٰ کی قدرت کے برابر اور ہی نہیں بلکہ بڑھ کر اور برتر مانتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیلمی صاحب مخلوق ہونے کے لحاظ سے منی گاڈز کو کمتر مانتے ہیں اور خالق گاڈ کو برتر مانتے ہیں، لیکن اختیار کے لحاظ سے وہ باری تعالیٰ کی قدرت کے مساوی مانتے ہیں، برابر مانتے ہیں، بلکہ بعض لحظ سے وہ لحاظ کا جمع، بعض لحظ سے وہ برتر اور بڑھ کر مانتے ہیں۔ اس عقیدے کو انہوں نے عمومات کے پردوں میں مخفی کیا ہے، یعنی یہ کھل کر عموم میں کہا ہے انہوں نے، تو جب جو چیز عموم میں کہی جاتی ہے تو اس کو پھر واضح کیا جاتا ہے۔ سمجھیں بات کو۔ غوث پرستوں کے عقائد کی تحقیقات میں ہم نے اصل یعنی پرنسپل کی تخریج کرنی پڑی تھی، یعنی نکالنا پڑا تھا، پرنسپل کو ایکسٹریکٹ کرنے پڑے تھے کہ بھائی یہ قول ہے، اس سے یہ اصول نکل رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور وہ کفر و شرک ہے، اور جو چونکہ اور اس کفر و شرک سے یہ عقیدہ نکل رہا ہے تو وہ بھی کفر و شرک ہے۔ لیکن یہاں تو انہوں نے صرف عمومات کے پردے لگا دیے ہیں، تو ہمیں کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں پڑی ہے، صرف ہمیں ان عمومات کے پردوں کو چاک کرنا پڑا ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ عمومات کے پردوں کو چاک کرنے سے جہلمی صاحب کی سازش واضح ہو جاتی ہے۔ ہر وہ فعل یعنی ایکٹ یا واقعہ یعنی ایونٹ یا شے یا تھنگ جس پر باری تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر منی گاڈ اور ہر منی خدا بھی اس پر اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ ہے پہلی بات، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہاں جنت میں جو چاہے گا وہ ہوگا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ہر وہ شے جس پر باری تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، باری تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، منی گاڈ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ عموم کے جملے ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے، تخصیص ہوتی تو پھر ہم بات کرتے۔ اب ہم دوسرا، ایک تو پوائنٹ یہ ہم نے بتا دیا کہ کیسے انہوں نے کہا، دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے نہیں کہا ہے لیکن حوالے نزدیک عموم سے نکلتا ہے۔ اب یہ بات ہے، عموم سے یہ نقطہ نکل رہا ہے اگرچہ انہوں نے کھل کر نہیں کہا ہے، تو اب آپ ان سے پوچھیے گا کہ یہ اس پر ان کا کیا ہے، لیکن ہم پیش کر دیتے ہیں۔ ہر منی گاڈ بعض ایسے افعال ایکٹس پر اختیار رکھتا ہے جس پر باری تعالیٰ کا قدرت رکھنا محال ہے، یعنی کہ بعض ایسے افعال ہیں یعنی ایکٹس ہیں، ایونٹس ہیں، واقعات ہیں اور تھنگز ہیں یعنی کہ اشیاء ہیں کہ جن پر منی گاڈ کو اختیار ہے، منی گاڈ کا اختیار ان پر ہے، لیکن باری تعالیٰ کی قدرت کا ان پر ہونا محال ہے۔ اب اس کی دو مثالیں ہم دیتے ہیں۔
پہلی مثال یہ ہے کہ شراب طہور پینا، یعنی کہ دیکھیے جنت میں جو یہ ہوں گے منی گاڈز اور منی خدا، یہ شراب طہور پینے کا اختیار رکھیں گے، ان کا شراب طہور پینے پر اختیار رکھنا محال نہیں ہوگا، لیکن باری تعالیٰ کا جو ہے وہ شراب طہور پینے پر قدرت رکھنا محال ہے۔ اب اگر جہلمی صاحب کہیں کہ بھائی یا تو وہ کہیں گے جنت کے لوگ جو ہے نا وہ شراب طہور پینے کا اختیار رکھنا ان کا بھی محال ہوگا، تو ایک بات ہوگی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، وہ کہہ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ شراب طہور پینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ باری تعالیٰ کا شراب طہور پینے پر قدرت رکھنا محال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب جو ہے نا کہیں کہیں وہ منی گاڈز کی قدرت باری تعالیٰ ایسے افعال پہ بھی مان رہے ہیں جس میں باری تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ اب دوسرا دیکھیے کہ باری تعالیٰ کافر کو الجہنم سے باہر نکال کر الجنہ میں قیامت کے بعد باری تعالیٰ کا کافر کو الجہنم سے نکال کر الجنہ میں داخل کرنے پر قادر ہونا قیامت کے بعد محال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں۔ لیکن منی گاڈز اور منی خداؤں کا اختیار رکھنا محال نہیں، تو یہاں پر یہ دوسری مثال دے دی، یعنی وہ کہتے ہیں، اب میں نے یہاں پر یہ بیان کر دوں، یہ پھر بتا دوں، یہ نہیں کہا کہ قیامت کے بعد بغیر جنت میں ڈالے، بغیر جہنم میں ڈالے جنت میں باری تعالیٰ کو قدرت ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں اٹھایا، ورنہ جہلمی صاحب فوراً کہہ دیں گے کہ بھائی اس وقت تو منی گاڈ بنے ہی نہیں تھے، تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بنے، قدرت کی بحث تو بعد میں ہوگی، اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح منی گاڈز کو کافر کو جنت میں ڈالنے پر اختیار ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ اٹھ سکتا تھا، جہلمی صاحب اٹھا سکتے تھے کہ اگر باری تعالیٰ جو ہے اس نے تو جنت میں ابھی ان کو منی گاڈ بنایا ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استدلال ٹھیک نہ رہا، تو اس کا یہ ہم نے احتیاط یہ برتی کہ ہم نے کہا کہ بھئی جہنم میں ایک دفعہ کافر چلا جائے اور اس کے بعد اس کو جنت میں نکالنے پر بحث، تو اس وقت منی گاڈ تو بن چکے ہوں گے، تو اس لحاظ سے باری تعالیٰ کو اس فعل پر، اس ایونٹ پر قادر ہونا تو ان کا محال ہوگا، مگر یہ منی گاڈز کا مختار ہونا یا اس پر اختیار رکھنا یہ محال نہیں ہوگا۔ فرق کیا ہے اب ان میں؟ فرق یہی ہے کہ اول ذکر جب میں نے کہا شراب طہور کا، تو وہاں پاور بھی پائی جاتی ہے اور ایکسرسائز آف پاور بھی پایا جاتا ہے، یعنی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ ثانی ذکر میں منی گاڈز کی پاورز تو پائی جاتی ہیں مگر ایکسرسائز آف پاور نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کا شرک ہوا یا نہیں ہوا، بھلے سے جہلمی صاحب معبود اور غیر معبود کا فرق کرتے ہیں، کیونکہ معبود اور غیر معبود کا فرق اسی وقت ہوگا، کیونکہ منی گاڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ منی گاڈز ہیں اور صرف میگا گاڈ جو ہے یا آلمائٹی گاڈ جو ہے وہ معبود ہے۔ ہم نے اس پہ فی الحال بحث ہی نہیں کرنی، ہم نے کہنا ہے منی گاڈ ماننا ہی کفر و شرک ہے۔ اور مزے کی بات کہ اگر جہلمی صاحب یہ عقائد رکھیں کہ اہل الجنہ کو یہ اختیارات مل جائیں گے، اگرچہ وہ منی گاڈ کا لفظ استعمال نہ بھی کریں تو کفر و شرک ہو جائے گا، اور ایسا شرک اکبر اور شرک جلی۔ تو ہمارا جو مدعا ہے کہ جہلمی صاحب کا شرک پایا جاتا ہے، یہ منی گاڈز کے الفاظ پر موقوف نہیں ہے یا منی گاڈ کے عقیدے پہ بھی موقوف نہیں ہے۔ آپ یہ اختیارات یا صفات مانتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ منی گاڈز کے لفظ کہیں تب بھی شرک ہے، نہ کہیں تو تب بھی شرک ہے، لیکن منی گاڈز کہنے سے ایمفیسائز ہو جاتا ہے، ڈبل شرک ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام تمت۔